إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے محترم ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے۔ عنوان یہ ہے کہ ازدواجی زندگی یعنی گھریلو زندگی، میاں بیوی کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث پاک میں کیا باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہمیں کیا ہدایات، کیا واقعات ملتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت یہ سب کے لیے نمونہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو بحیثیت شوہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ان کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا صحابیات نے اپنے شوہروں کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، رہبری ہے، دلیل ہے اور روشنی ہے۔ اس کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو چاہے ہمارا چھوٹا سا گھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں چین اور سکون ہوگا، اس میں عافیت ہوگی، اور اس میں آدمی اس طرح سے زندگی گزارے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایسی زندگی گزاریں گے جیسے کہ جنت میں گزار رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھا کہ ازدواجی زندگی خاص طور سے میاں بیوی کی زندگی کیسے گزارنا ہے، تو چاہے پھر ہم بنگلے میں رہیں، محلوں میں رہیں، لیکن زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آتا ہے، وہ جاہل پیدا ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی چیز اس کو آتی ہی نہیں ہے، لا تعلمون شیئا، یہاں تک کہ اپنی خود کی ضروریات کیسے پورا کرنا ہے، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، یہ بھی اس کو نہیں آتا ہے، لیکن تمام چیزیں انسان سیکھتا ہے۔ تو کچھ چیزیں لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ مدرسے میں، اسکول میں، ان تمام جگہوں پر آپ سیکھ لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے کہ جو تجربے سے سمجھ میں آتی ہے، عملی طور پر سمجھ میں آتی ہے، جس میں ایک سب سے بڑی چیز ہے ازدواجی زندگی۔ کہ عام طور سے چونکہ ہمیں میاں بیوی کی زندگی کیسے گزارنا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس میں بڑے جب مسائل آتے ہیں، کٹھنائیاں آتی ہے، تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس عنوان پر بات کریں گے کہ ازدواجی زندگی کے اصول کیا ہے، یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں، سیرت پاک کی روشنی میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا عنوان ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ آدھے پونے گھنٹے میں اس کو کور کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس عنوان پر، اس ٹاپک پر مستقل سیریز کے طور پر ہم کوشش کریں گے کہ ازدواجی زندگی کو ہی قرآن حدیث سے بتایا جائے، بیان کیا جائے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے اور ہم کیسی زندگی گزاریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنا ہے۔ اور واقعی جب آدمی ان چیزوں کو سیکھ لیتا ہے، چاہے مرد ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، جب ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور مزے کی زندگی گزرتی ہے، چین اور سکون والی گزرتی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا، جنت والی زندگی دنیا ہی میں گزرنی شروع ہو جاتی ہے اگر یہ چیزیں ہم سمجھ لیں اور سیکھ لیں۔
تو آئیے اب جو ہے ہم دیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے نکاح جو ہے یہ انسان کی بنیاد ہے، کہ نکاح کے ذریعے سے انسانیت چلتی ہے اور انسانیت پھلتی پھولتی ہے۔ چنانچہ جو خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور نکاح کے خطبے میں بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی اہم بات، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنو، ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اتقوا ربکم، کہ اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو۔ بس یہ اتنا سا جملہ ہے، اتنا سا کلمہ ہے، صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو پوری انسانی زندگی اس ایک کلمے کے اندر آ جاتی ہے کہ اتقوا ربکم، کہ اپنا رب کسی کو ماننا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، کہ وہ ہمارے لیے رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ ہمیں روزی پہنچانے والی ذات ہے، وہ ہماری خالق ہے، مالک ہے، اور جو ہے دنیا کی تمام چیزیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، تو ہمارے لیے ہمارا رب ہے۔ فرمایا کہ اس رب سے ڈر کر زندگی گزارو، یعنی اس رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزارو۔ اب اگر اس بات کو مردوں نے سمجھ لیا، شوہروں نے سمجھ لیا تو ان کے لیے زندگی گزارنا آسان، عورتوں نے، بیویوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ رب سے ڈر کر زندگی گزارنا ہے، یعنی رب کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی۔ اچھا، پھر فرمایا کہ چونکہ تمام انسانوں سے خطاب ہے تو اس لیے کہا کہ اپنے رب سے ڈرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسانوں میں نے عرض کیا کہ غیر ایمان والے بھی داخل ہیں، تو اب وہ کس کے رب سے ڈریں گے، کون سے رب سے ڈریں گے؟ تو آگے رب کے بارے میں بتایا، اس کا ڈیفینیشن بتایا، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، اور وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام، کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو چلایا ہے، انسانیت کو بسایا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی درست اور صحیح بات بھی ہے۔ ہاں، یہ بات نہیں ہے کہ انسان کسی بندر سے مل کر بنا ہے یا بندر سے تبدیل ہوتے ہوتے انسانی شکل میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان ایک جان سے پیدا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا آگے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کا ایک جوڑا بنایا۔ وہ کون ہے؟ اما حوا رضی اللہ عنہا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک جوڑا بنایا۔ یہیں سے مردوں اور عورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ زندگی کے دو پہیے ہیں، زندگی کے دو ٹائر ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں بہت ساری ہماری مستورات بھی گاڑیاں چلاتی ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ٹائر جو ہے یہ اگر نہ ہو تب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ گاڑی چل سکے، لیکن اگر ٹائر ہے لیکن پنکچر ہے، اس کے اندر سوراخ ہے، تب بھی گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ یا پھر مان لیجئے ٹائر ہے بھی، پنکچر بھی نہیں ہے، لیکن ہوا تھوڑی سی کم ہو تب بھی گاڑی کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنا ایوریج دینا چاہیے وہ گاڑی وہ نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ اس میں ہوا کی کمی ہے۔ تو یہی مثال ہو سکتی ہے کہ اگر مرد کے ساتھ عورت نہیں ہے، عورت کے ساتھ مرد نہیں ہے، تو یہ گاڑی ہی نامکمل ہے، یہ زندگی ہی نامکمل ہے۔ اب یہ کہ دونوں ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی ایک میں پنکچر اور سوراخ لگا ہوا ہے، تو اب بھی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ یہ کہ اگر دونوں چیزیں بھی ہیں لیکن ہوا کی کمی ہے، کسی ایک میں، اگلے ٹائر میں یا پچھلے ٹائر میں ہوا کی کمی ہے، تو اب بھی جو ہے گاڑی ایوریج نہیں دے گی، زندگی کا وہ مزہ اور سکون نہیں آئے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہوا مردوں اور عورتوں کی اپنی صفات ہے، کہ عورت کے اندر جتنی صفات ہوگی، مرد کے اندر جتنی صفات ہوگی، تو صفات اور اخلاق اس کے ذریعے سے زندگی آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ان دونوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ چنانچہ آج ساری دنیا میں جتنے بھی کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب جتنے بھی انسان نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے تمام انسان یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کے درمیان خون کا رشتہ ہے کسی نہ کسی درجے میں۔
تو یہ انسانیت کا ایک رشتہ سب کے درمیان پایا جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو لہٰذا اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا نام لے کر تم رشتے کی شروعات کرتے ہو اور رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو، اللہ کا نام لے کر۔ ظاہر ہے آپ دنیا میں آج بھی دیکھیں، چاہے مسلمان شادی بیاہ کر رہا ہو یعنی نکاح کر رہا ہو، یا غیر مسلم شادی بیاہ کر رہے ہوں، یا پھر جو ہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو اپنے عقیدے کے حساب سے اپنے رب کا اور اپنے بھگوان کا، اپنے پروردگار کا نام لے کر ہی رشتے کی شروعات کرتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ازدواجی رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ کتنا اہم ہے کہ یہاں سے انسانیت کی شروعات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی کے بعد جا کر آدمی شوہر بنتا ہے اور عورت بیوی بنتی ہے، پھر اسی کے بعد جا کر ماں بنتی ہے اور یہ باپ بن جاتا ہے، اور پھر اسی سے آگے ساری رشتہ داریاں چلتی ہے۔ تو یہ انسانیت کا سب سے اہم نقطہ اور مرکز ہے کہ جہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ازدواجی زندگی اور جو ہے گھریلو زندگی کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بہترین حدیث پاک ہے کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب نکاح کر لیتا ہے، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، جب نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کے ذریعے سے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ آدھا دین مکمل ہو گیا محض نکاح کرنے کے ذریعے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب باقی جو آدھا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نکاح کرتے ہی آدمی کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اگر آدمی اس کو سوچے تو کتنی بڑی رہبری اس میں ملتی ہے۔ کیوں کہ نکاح کے ذریعے سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، یا آدمی کی زندگی گویا کہ آدھی مکمل ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نکاح کے مقاصد میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ کیا ہے؟ چنانچہ نکاح کے مقاصد کو ہم سب سے پہلے قرآن میں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نکاح کا مقصد ہے آپس میں چین اور سکون کا ہو جانا، ایک دوسرے سے سکون کا حاصل کرنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، یہ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کیا مطلب آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ابھی جیسے بات آئی آدم سے حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اگلی بات فرمائی وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ دوبارہ کہا کہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کیا ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے ہی درمیان سے، انسانوں کے بیچ سے ہی آپس میں ایک دوسرے کو جوڑا بنایا ہے، کہ ایک دوسرے کے لیے ساتھی بنایا ہے، جیون ساتھی بنایا ہے، کہ جوڑا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے کہ کیوں ایک دوسرے کے لیے جوڑا بنایا؟ فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ تو اب دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے نکاح میں، ہمارے شادی میں، گھر میں سکون ہے یا نہیں ہے۔ چین اور سکون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شادی، ہمارا نکاح یہ کامیاب نکاح ہے اور اچھا اور پھلتا پھولتا نکاح ہے، اس لیے کہ زندگیوں میں سکون ہے۔ کیسا سکون؟ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں جس کو قرآن ہی نے بیان کیا، یعنی جہاں پر میاں بیوی کے لیے سکون کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز میں سکون کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے رات۔ یعنی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک رات کی نیند نصیب نہ ہو، یا یہ کہ ایک رات میں جو ہے ادھوری نیند نصیب ہو جائے، جیسے عام طور سے بچے ہونے کے بعد بچے جب پریشان کرتے ہیں، بچے جاگتے ہیں رات میں، تو ظاہر ہے کہ مائیں بھی رات بھر جاگتی ہے، آدھی رات جاگتی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو اس وقت میں یا اس کے اگلے دن انسان کتنا بے چین ہوتا ہے۔ تو جیسے رات کی نیند پوری نہ ہونے سے بے چینی آتی ہے، ایسے ہی اگر جو ہے نکاح میں چین اور سکون نہیں ہے تو پھر یہ بے چین زندگی ہے، یہ بے چین نکاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے بھی سکون کا لفظ استعمال کیا اور رات کے لیے بھی سکون کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی رات کی نیند کے لیے۔ تو بہرحال یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔
اسی طرح ایک اور جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو قرآن میں جو مثال سے سمجھایا ہے وہ کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے لباس ہے اور یہ مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس ہے۔ کتنی بہترین مثال دی ہے کہ دیکھیے لباس کیا ہوتا ہے، کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ لباس یہ بدن پر پہنا جاتا ہے اور کبھی بھی کسی بھی حالت میں لباس بدن سے جدا نہیں ہوتا، الگ نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے کہ لباس کا کام ہوتا ہے کہ ستر کو چھپانا، بدن کو چھپانا۔ تو ایسے ہی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کرتے ہیں، چھپانے کا کام کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے عیبوں کو اور ایک دوسرے کی برائیوں کو، ایک دوسرے کی کمیوں کو، اس لیے کہ کمیوں سے پاک کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کمیوں سے پاک ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ ان کے بعد جتنے بھی انسان ہیں سب کے اندر کمیاں، سب کے اندر کوتاہیاں، سب کے اندر خطائیں، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن مردوں اور عورتوں کا یا شوہر اور بیوی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو جو ہے چھپاتے ہیں۔ یہ لباس کا کام کرتے ہیں۔ اور کیا کام کرتا ہے لباس؟ کہ لباس یہ کام کرتا ہے کہ وہ سردی اور گرمی سے انسان کو، بدن کو بچاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے زندگی میں بھی سردی گرمی کے حالات آتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لباس سردی میں انسان کے بدن کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نہیں، بلکہ سردی میں بھی اس کو جو ہے سردی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، گرمی میں بھی آرام اور سکون دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے ہی زندگی میں جو ہے مختلف حالات آتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہر حال میں ایک دوسرے کے لیے لباس بن کر رہنا یہ قرآن کی گویا کہ ترغیب ہے، قرآن نے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں ایک بات یہ فرمائی کہ میاں بیوی کیسے ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپس میں چین اور سکون ہونا چاہیے، اور دوسرا بتایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا فرمائی ہے اور رحمت پیدا فرمائی ہے۔ کہ علماء نے لکھا ہے مودت عام طور سے، ویسے تو مودت ساری زندگی ہوتی ہے، محبت، پیار، ایک دوسرے میں رہنا، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو ازدواجی زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ازدواجی زندگی کی ساری بنیاد محبت اور اعتماد پر ہوتی ہے، کہ ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے قربانی، ایک دوسرے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ کہ پیار میں آدمی کیا نہیں کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے ہمارے معاشرے کی جو بات ہے کہ پیار عام طور سے شادی سے پہلے کر لیتے ہیں، تو پھر شادی کے بعد پیار بچتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ چاہت یہ ہے کہ شادی کے بعد پیار کی شروعات ہو اور پھر موت تک اور بڑھاپے تک یہ پیار باقی رہے، اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا کہ وَالرَّحْمَةَ، اور ایک دوسرے پر رحم کھانا، کہ ایک دوسرے پر رحم کھانا، کہ ایک دوسرے کی قربانیوں کو یاد کرنا، کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتی ہے، بے شمار قربانیاں ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے میکے کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے گھر کے نام کو بھی قربان کر دیتی ہے اور شوہر کے نام کے ساتھ اپنے نام کو ملا دیتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ہے اس سلسلے میں بے شمار قربانیاں، انشاءاللہ آگے ایک حدیث آپ کو سنانے والا ہوں، اس میں ایک صحابیہ بتاتی ہے کہ ہم گھر میں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ بہت دلچسپ حدیث ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ تو جو ہے عورتیں بھی قربانیاں دیتی ہیں اور دوسری طرف مرد اور شوہر بھی قربانیاں دیتے ہیں، وہ جو ہے دنیا کی اور جو ہے کمائی کے اعتبار سے اور اسی طرح زندگی کی دوڑ دھوپ کے اعتبار سے بے شمار وہ بھی قربانیاں دیتے ہیں۔ تو اب ایک دوسرے پر رحم کھانا کہ بھئی یہ میرے لیے اتنی قربانی دیتی ہے، مجھے اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا ہے۔ بیوی یہ سوچے کہ مجھے جو ہے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ میرے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں طرف سے جب بات ہوگی تب پھر کچھ بات بنتی ہے، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ زندگی کا اصل مزہ اس وقت آتا ہے۔ تو بہرحال یہ نکاح سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اب میں عورتوں کی صفات آنا چاہوں گا کہ یہاں پر میرے سامنے عورتیں ہی ہیں۔ مردوں سے متعلق بات
मर्दों के सामने होगी, औरतों से मुताल्लिक बात औरतों के सामने होगी। ये वजाहत इस वजह से कहीं किसी के दिल में ख्याल ना आ जाए कि वे सारी बातें औरतों से मुताल्लिक ही बता रहे हैं, मर्दों के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। अब चूँकि ये महीने में एक मरतबा का मौका मिलता है औरतों के लिए, तो लिहाजा औरतों से मुताल्लिक सिफ़ात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और वो भी तमाम के तमाम अहादीस की रोशनी में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें इरशाद फरमाई हैं, उससे मुताल्लिक तमाम बातें हैं। चुनांचे एक बेहतरीन हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है। कि एक इंसानी मुआशरा है, इंसानी मुआशरे में मुख्तलिफ़ ओहदे होते हैं, मुख्तलिफ़ लीडर होते हैं, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदार होते हैं। तो फरमाया कि तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है। कोई ये शख्स नहीं कह सकता है कि मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं जैसा चाहूँ वैसे रह सकता हूँ, मैं जैसी चाहूँ वैसी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि एक अच्छा मुआशरा और एक अच्छा माहौल अगर बनाना है तो उसके लिए हर एक को ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। तो लिहाजा फरमाया कि कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाने वाला है। कब पूछा जाएगा? आखिरत में, क़यामत में अल्लाह ताला की बारगाह में पूछा जाने वाला है कि तुमने इस ज़िम्मेदारी को पूरा किया या नहीं किया। क्या ज़िम्मेदारी है? कौन कौन ज़िम्मेदार हैं? तो फरमाया कि फ़ल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, जो मुसलमानों का इमाम, लीडर, पेशवा, मुसलमानों का बड़ा जो भी होगा, उससे तमाम मुसलमानों के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने मुसलमानों के साथ खैर खाही की या नहीं की। तो ये तो हो गया पूरे मुआशरे का ज़िम्मेदार। लेकिन फिर आगे फरमाया वर्रजुलु फ़ी अहलिही राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर घर में मर्द एक ज़िम्मेदार है, हर घर में मर्द एक ज़िम्मेदार है। तो लिहाजा उस घर के बारे में उस मर्द से पूछा जाएगा कि हमने तुमको ज़िम्मेदार बनाया था तुम्हारी बीवी पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे घर में रहने वाले अफराद पर, बताओ तुमने उनके हुकूक अदा किए कि नहीं किए, बताओ तुमने उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया कि नहीं किया, बताओ तुमने उनके साथ जो है हुस्न सुलूक किया या नहीं किया। तो ये मर्दों को ज़िम्मेदार बनाया है घर का। आगे फरमाया वल मरअतु फ़ी बैति ज़ौजिहा राइयतुन, कि औरत अपने शौहर के घर की ज़िम्मेदार है। ज़ाहिर है कि जो है मर्द ज़िम्मेदार है, लेकिन मर्द हर वक्त घर में नहीं रहता है, मर्द की ज़िम्मेदारियां बाहर की ज़्यादा हैं। तो लिहाजा वो बाहर जब जाएगा तो फिर घर को कौन संभालेगा? तो इस फरमाया कि घर के संभालने की ज़िम्मेदारी ये औरत की होती है और इससे इसके बारे में पूछा जाएगा। सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि आगे ये भी फरमाया कि वल खादिम फ़ी माली सय्यदिही राइन, कि जो नौकर होता है, खादिम होता है, वो भी अपने मालिक के माल का ज़िम्मेदार होता है। तो लिहाजा हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो पता ये चला कि एक औरत अपने घर की ज़िम्मेदार होती है, उसके घर में क्या हो रहा है उसको पता भी होना चाहिए, और उसके घर में अच्छा माहौल बने, अच्छी तरबियत हो, अच्छे बच्चे परवान चढ़ सके, अच्छी नस्ल तैयार हो, इसके बारे में औरत से भी पूछा जाएगा और मर्द से भी पूछा जाएगा। अब हम चंद अहादीस को देखते हैं कि जिन अहादीस में मोमिन औरतों की सिफ़ात बताई गई हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुनिया मता, कि ये दुनिया मता है। मता के माने कि जो बहुत काम की और ज़रूरत की चीज़ हो, लेकिन उसको जो है इतनी अहम और इतनी कीमती नहीं है कि उसको आदमी दिल में बसा कर रखे। उसको एक मिसाल से उलमा समझाते हैं कि मता असल में कहते हैं साफ़ी के कपड़े को। जैसे हम देखते हैं किचन में बर्तन धोने के बाद जो है बर्तनों को पोंछने के लिए कपड़ा होता है, या फिर दस्तरखान पोंछने के लिए कपड़ा होता है, या किचन में एक कपड़ा होता है कि जिसका होना ज़रूरी होता है कि उसके बगैर काम नहीं चल सकता है। लेकिन जाहिर है कि वो कपड़ा इतना कीमती नहीं होता कि उसको कोई आदमी अपने सर पर रखे या कोई औरत उसको दुपट्टे के तौर पर इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं होता है। तो फरमाया कि दुनिया का हाल भी ऐसा ही है कि दुनिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो दिल में बसाने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा इसको एक और मिसाल जैसे टिश्यू पेपर से समझ सकते हैं कि टिश्यू पेपर आजकल कितना ज़रूरी होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन जो है कोई भी उसको लपेट कर जेब में नहीं रखता है। क्यों? इसलिए कि वो इस्तेमाल करके फेंक देने की चीज़ है। ऐसे ही दुनिया ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन उसको दिल में नहीं बसाना है। लेकिन आगे
اصل بات بتائی کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اس ساری کائنات کا، اس ساری دنیا کا سب سے بیش بہا اور سب سے قیمتی چیز ہے نیک عورت، مومن عورت، یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے کہ اذا صلت المرأۃ خمسہا، کہ عورت صرف 5 وقت کے نمازوں کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، اور جب رمضان کے روزے آ جائیں تو اس کا اہتمام کرے، وحفظت فرجہا، اور اپنی پاک دامنی، اپنی عزت کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، تو کیا ہوگا؟ قیل لہا، اس سے کل قیامت میں کہا جائے گا ادخلی الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ کام کتنے کیے ہیں؟ ایک نماز کا اہتمام کیا ہے، روزوں کا اہتمام کیا ہے، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی ہے، اور شوہر کی اطاعت کی ہے، بس 4 کام کر لے کافی ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ بہترین عورت کون ہے؟ بہترین عورت کون ہے؟ فرمایا کہ تسرک اذا ابصرت، کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، یعنی جب بھی آمنا سامنا ہو، جب بھی ملاقات ہو، یا شوہر گھر پر آ جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی مطلب پیشانی اور خندے کے ساتھ نہیں بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ اور اچھے چہرے کے ساتھ استقبال کرنا، کہ جب بھی تم اپنی بیوی کو دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے۔ وَتُعْطِيَكَ إِذَا أَمَرْتَ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو اس کی بات کو مان لے۔ اور تیسری صفت بتائی کہ اس کے غائبانے میں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ 3 صفات یہ مومن کی صفات، مومن عورت کی صفات میں سے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ خوش اخلاقی سے پیش آنا، شوہر کی اطاعت کرنا، اور شوہر کی اور شوہر کے مال کی اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ یہ 3 صفات اس حدیث میں بتائی گئی، یہ عورت کی صفات میں سے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نیک بختی کی، سعادت کی علامتیں ہیں، اور 3 چیزیں بدبختی کی علامتیں ہیں۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہی بات ارشاد فرمائی کہ سعادت کی، آدمی کے سعادت مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیوی دے دے کہ جو خوش اخلاق ہو، جو ہے خندہ پیشانی سے ہمیشہ ملاقات کرتی ہو، اور جب بھی جو ہے آمنا سامنا ہو تو جو ہے مسکراہٹ کے ساتھ اور اچھے انداز میں ملاقات ہو۔ اور دوسری بات بتائی کہ جو ہے شوہر کے غائبانے میں اپنے آپ کی اور اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہو، تو یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ دوسری بات بتائی کہ وَالدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِيئَةً فَتَلْحَقُكَ بِأَصْحَابِكَ، کہ سواری ایسی ہو کہ جو آرام دہ ہو، سواری ایسی ہو کہ جس سے کام پورے ہو سکتے ہیں۔ کسی کو اگر جو ہے 2 ویلر کی ضرورت ہے تو 2 ویلر سے اس کے کام پورے ہوتے ہوں، کسی کو 4 ویلر کی ضرورت ہے تو اس کے کام اس سے ہوتے ہوں، تو یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ اور تیسری بات بتائی وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ، کہ تیسری بات بتائی کہ وسعت والا، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے مطابق آدمی کو گھر نصیب ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے اچھے اخلاق والی بیوی نصیب ہو جائے، اچھی سواری نصیب ہو جائے، رہنے کے لیے اچھا انتظام ہو جائے، تو یہ آدمی کے زندگی کے سعادت مندی کی علامت ہے۔ اگر ہم غور کریں اپنی زندگی میں تو یقیناً اللہ نے بہت سو کو یہ تینوں کی تینوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں ان کو شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اچھی بیوی بھی دی، اللہ نے اچھا مکان بھی دیا، اللہ نے اچھی سواری بھی دی، اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ ہر ایک کو بنگلہ مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق اللہ نے اگر یہ 3 نعمتیں دی ہیں تو اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ جو ہے آگے ایک اور روایت ہے، اس روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ سونا چاندی جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم سونا چاندی جمع نہیں کریں گے تو پھر کیا چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے آپ کو مالدار سمجھے، ہم اپنے آپ کو جو ہے غنی سمجھے؟ اور مالداری جو ہوتی ہے پیسوں کی نہیں ہوتی، مالداری اصل دل کی مالداری ہوتی ہے کہ الغنا غنى النفس،
کہ آدمی کا دل سخی ہو اور دل مالدار ہو، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ٹھیک ہے ہم سونا چاندی تو جمع نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے پاس کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو مالدار سمجھے؟ فرمایا کہ لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا مؤمنتا تعینہ علی ایمانہ، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو ہے وہ بدنا علی البلاء صابرا، کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا دل دے دے، ذکر کرنے والی زبان دے دے، مصیبتوں پر اور بیماریوں پر صبر کرنے والا بدن دے دے، اور جو ہے آخرت کے کاموں میں ساتھ دینے والی بیوی دے دے، تو یہ 4 نعمتیں جس کے پاس آ گئیں تو وہ دنیا کا مالدار ترین آدمی ہے۔ اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا دل شکر کرنے والا ہے، اس کی زبان ذکر کرنے والی ہے، اور اس کا بدن مجاہدے اور مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اور بیوی ایسی ہے کہ جو اس کے زندگی میں ساتھ دیتی ہے آخرت کے کاموں میں۔ تو گویا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 4 نعمتیں ہیں وہ 100% مالدار ہے، کسی کے پاس اگر 3 نعمتیں ہیں تو وہ 75% مالدار ہے، کسی کے پاس یہ 2 نعمتیں ہیں تو وہ 50% مالدار ہے۔ تو اپنے اپنے بارے میں ہم طے کر لیں کہ ہم کتنے فیصد کے مالدار ہیں۔ بہرحال اب جو ہے میں صرف وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ آئی، حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا، اور یہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ حضور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ حضور صحابہ کو دین کی باتیں یا تمام چیزیں بتا رہے تھے۔ تو اس وقت میں یہ عورت آئی اور کہا کہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کہ میری ذات آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، انی وافدۃ النساء الیک، کہ میں عورتوں کی طرف سے سفیر بن کر، ایمبیسیڈر بن کر، اور ان کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، کیا بات ہے؟ تو اب اس نے ایک تقریر شروع کی، وہ تقریر سنانا چاہتا ہوں کہ حضور کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے تقریر کی، اور اللہ کے نبی کو بھی ان کا یہ انداز اور ان کا یہ انداز بیان بہت پسند آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اما انہو ما من امرأۃ کائنۃ فی شرق ولا غرب سمعت بمخرجی ھذا او لم تسمع الا وہی علی مثل رأی، کہا کہ چاہے جو کوئی بھی عورت ہو، چاہے وہ مشرق میں رہتی ہو یا مغرب میں رہتی ہو، جس کو میرا یہاں آنا پتہ ہو یا نہ بھی پتہ ہو، میں ان سب کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں۔ تو فرمایا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ بعثک بالحق الی الرجال والنساء، اللہ کے رسول، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے مردوں کی طرف بھی اور عورتوں کی طرف بھی۔ تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں اور اللہ پر بھی ایمان ہم لائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انا معشر النساء محصورات مقصورات، کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری نیکیوں میں بندھے ہوئے رہتے ہیں، ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں۔ فرمایا کہ قواعد بیوتکم، کہ ہم تمہارے گھروں میں بیٹھ کر تمہارے گھروں کی حفاظت، گھروں کی رکھوالی کرتی ہے، تمہاری شہوتوں کو پورا کرتی ہیں، اسی طرح تمہاری اولادوں کو جنتی ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ اتنے سارے کام کرنے کے باوجود بھی مرد ہم سے نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ مَعْشَرَ الرِّجَالِ فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا بِالْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ تو مرد حضرات 5 ٹائم کی نماز جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، جمعہ بھی ادا کرتے ہو، ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تم لوگ مریضوں کی عیادت کرتے ہو، جنازوں میں شریک ہوتے ہو، ہم نہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ تم ایک کے بعد دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتے ہو، ہم اتنا زیادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور وَأَفْضَلُ مِن ذَلِكَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ مرد حضرات تو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور ہم بہت کم نکل پاتی ہیں، ہمارے ساتھ گھر کے تقاضے، بچوں کے تقاضے، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو مرد حضرات، یا تو اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، یا حج کرنے جاتے ہو، یا عمرہ کرنے جاتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، تو حفظنا لکم اموالکم، ہم تمہارے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے کپڑا بنتے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کپڑا بھی گھر میں بنایا جاتا تھا، اب تو کپڑا سلا بھی نہیں جاتا ہے گھر میں، لیکن بہرحال گھر میں بنایا جاتا تھا۔ تو کہا کہ ہم تمہارے لیے کپڑا بنتے ہیں، اسی طرح تمہارے اولادوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہمیں ان سب کاموں پر اجر و ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یعنی ہم اتنے سارے کام کرتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ ثواب کے کام مرد لوگ کر رہے ہیں اور ہم تو گھر کام کر رہے ہیں، تو گھر کام پر ہم کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ ان کا مسئلہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے یہ بات رکھی۔ تو دیکھیے اب یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی تعلیم ہے کہ ہم عورتیں جو ہے گھر کام کرتی ہے، اس پر ہمیں کیا ملے گا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمایا کہ هل سمعتم مقالة امرأة قط احسن من مسألتها في امر دینها من هذه، فرمایا کہ ان عورت سے اچھی تقریر آپ نے کسی کی سنی، اور وہ بھی دینی معاملات میں، دنیا مانگنے کے لیے نہیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کا پیسہ اور گھر کا خرچہ اور زیورات اور برتن یہ مانگنے کے لیے تقریر نہیں کی، بلکہ یہ کہ یہ سارے اعمال کا اجر و ثواب ہم کو بھی کیسے ملے، اس کے لیے حضور کی خدمت میں آئی۔ تو پھر جو ہے صحابہ نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات تو آج تک ہم نے بھی کسی عورت کی طرف سے نہیں سنی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان انصاری صحابیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ وَأَعْلِمِي مَنْ خَلْفَكِ مِنَ النِّسَاءِ ان حسن تباعل احداکن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله، فرمایا کہ عورت ایک کام کر لے، ایک کام کر لے، سب چیزوں کا ثواب مل جائے گا، ایک کام کر لے سب چیزوں کا ثواب ملے گا۔ کہا کہ اپنے گھر کو اچھا بنا لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اس کے مزاج کو سمجھ لے۔ ہاں یہ بھی اس وقت ہے جب کہ شوہر صحیح اور دین کی بات سے متعلق کہہ رہا ہو، ورنہ وہ صرف اپنے ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اللہ رسول کو ناراض کر رہا ہے تب تو نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ بات بتائیں کہ عورت اگر گھر میں رہتے ہوئے اگر اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، شوہر کو راضی کرنے والے کام کریں، تو جتنے گھر کام یہ کر رہی ہے ان سب میں ان کو ایسے ہی اجر و ثواب ہے جیسے کہ مردوں کو حج عمرہ اور اللہ کے راستے میں نکل کر جو ثواب ملتا ہے وہی سارا ثواب عورتوں کو گھر بیٹھے ملے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس بات کو واقعی سمجھنے کی اور جو ہے اس پر یقین اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک تعالی ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، اور اللہ تعالی صحیح معنوں میں جو ازدواجی زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی ہے، اس کا مقصد ہمیں سمجھا دے اور اس کے مطابق ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ آج صرف یہ بات بتائی ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے اور مومن عورت کی صفات کیا کیا ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اور اگر اللہ نے چاہا اگلی نشستوں میں، اگلی مجلسوں میں کہ عورت کے حقوق کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے، میاں بیوی آپس میں کیسے رہنا چاہیے اور کن باتوں پر جھگڑا ہو سکتا ہے، یا جب جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ سارے ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔